پرائم منسٹر خود جو ہیں وہ ریاست مدینہ کی مثال دیتے ہیں، اور ریاست مدینہ میں تو اخلاقیات کا بہت اونچا درجہ ہے. تو یہ چیز آپ کو میرے خیال میں پارٹی کے اندر اور باقی جگہوں پہ رواج بھی دینی چاہیے، خاص طور پر وہ لوگ جیسے ابھی بلاول نے بولا تو بہت انفیئر کامنٹ ہے. تو آپ کی جماعت سے بھی یہ بڑے وافر مقدار میں دستیاب ہوتے ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آزادی اظہار رائے جو کہ فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف دا پریس ایک زمانے میں جو کہلاتی تھی، اب پھر میڈیا کے اور بہت سے طریقے اور ابلاغ کے طریقے آ گئے ہیں، ذرائع آ گئے ہیں، سوری. میں تو فریڈم آف ایکسپریشن کے بڑے حق میں ہوں، اور میرا جو قانون کا بیک گراؤنڈ ہے، قانون و آئین کا، اور نہ صرف یہ بلکہ تاریخی طور پہ بھی حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بانی پاکستان ہیں، ان کا 1920 یا 26 کا بڑا ایک معروف، وہ اسٹینلے بولپٹ کی کتاب میں ان کے شروع کے چیپٹرز میں بیان ایک ہے کہ ایسا آزادی اظہار رائے ایک ایسا آکسیجن ہے جس سے معاشرے کو انہوں نے ایک پھول کے مانند کہا، اور ایسا آکسیجن ہے کہ اس کو محروم کر دیں معاشرے کو تو وہ پھول بھی مرجھا کے ودر اوے کر جائے گا. لیکن یہ کہتے اس کے ساتھ ساتھ فریڈم آف ایکسپریشن جو کہ ہمارے آئین کے آرٹیکل 19 میں بھی اس کا پورا درج ہے، یہ ایک ایبسلیوٹ رائٹ جو ہے وہ نہیں ہے، اس پہ لمیٹیشنز اور ریسٹرکشنز ہیں. اور بلکہ میں نے تو ایک کسی موقع پہ گن کے بھی بتائی ہوئی تھی، کسی فورم میں تقریر کے لیے بلایا گیا تھا کہ یہ 13 یا 14 ریسٹرکشنز ہیں اس فنڈامنٹل رائٹ پہ. بہت سے اور ہیں جو اس چیپٹر میں ہیں ہمارے آئین کی، کسی پہ 1 ریسٹرکشن ہے، کسی پہ 2 ہیں، کسی پہ 4 ہیں. اس میں 13 ریسٹرکشنز ہیں کہ دین کے خلاف نہیں کوئی بات کر سکتے، فارن ریلیشنز پہ نہیں، دوسرے ملکوں کے ساتھ فرینڈلی ریلیشنز پہ نہیں، کنٹیمپٹ آف کورٹ پہ، کسی کرائم کی انسٹیگیشن پہ، بہت سی ایسی لمیٹیشنز ہیں اس پہ. تو عرض میری اس میں یہی ہے کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے ٹرولنگ کی اور اس طرح کی، دیکھیں یہ ایک پارٹی پالیسی ہماری کبھی نہیں رہی. سوشل میڈیا کے فوائد بھی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ تھینکس ٹو سوشل میڈیا کتنے سارے ظلم، کتنے ساری زیادتیاں، کتنے سارے کرائمز جو ہیں وہ آ جاتی ہیں منظر عام پہ، ویڈیو کے ذریعے، اس کے ذریعے، اس کے ذریعے. لیکن پھر اس کا نقصان یہ ہے، مسئلہ پتہ کیا، میرٹس اور ڈی میرٹس کی بات نہیں ہو رہی. جہاں آپ آرگنائز طریقے سے کیمپین لانچ کر کے میڈیا کو اٹیک کریں، وہ ظلم ہے، وہ برائی ہے. اور جب بچوں کو آپ اٹھا کے لے جائیں، ایف آئی اے والوں میں راتوں رات بٹھائی رکھیں، ان کے چودھری نثار بھی اٹھاتے تھے، ابھی آپ کی حکومت میں بھی اٹھائے گئے جرنلسٹ کو، اسکالرس کو، اس لیے کہ اس نے کوئی پوسٹ ڈال دی کس پہ آپ کو کوشچن کر لیا، کبھی اسٹیبلشمنٹ کو کوشچن کر لیا، تو دیٹ از انفیئر. اس جرنلسٹ کو تو آپ یا اس نوجوان کی تو چاہتے ہیں زبان بندی ہو جائے، آپ کے جو آرگنائز سیل گالی گلوچ بھی کریں اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. یہ ظلم ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں. یہ ساری آپ لوگ پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے اس کو. نہیں، ہماری پارٹی پالیسی سے کوئی نہیں. اور کوئی بھی ٹرولنگ جو ہے، اب زیادہ تر پی ٹی آئی کا یہ ہے کہ جس بریگیڈ کی بات ابھی میرے فاضل دوست نے بھی کی، میرے کالیگ جو ہیں ڈاکٹر مصدق ملک، یہ اصل میں بات یہ ہے کہ ایسی سچ کوئی آرگنائز بریگیڈ نہیں ہے. لیکن یس، کیونکہ بہت سے ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے ہمیں اٹریکٹ ہوا، تو وہ ویسے ہی بڑے اڈیپٹ ہیں، بڑے ماہر ہیں وہ سوشل میڈیا والی چیز کے. تو وہ اس پہ اپنے وہ، اور یہ شروع ہوا تھا، مجھے یاد بھی ہے یہ جب آئی تھنک انہی کے ایک دور حکومت میں عطاء اللہ قاسمی صاحب آئی تھنک پی ٹی وی کے جب چیئرمین بنے تھے یا کوئی ایسے ان کو عہدہ ملا تھا، اور انہوں نے کوئی کالم لکھ دیا تو اس پہ بہت زیادہ انہوں نے پھر اپنے کالمز میں بھی بہت ذکر کیا، انہوں نے مقابلہ بھی کیا اس بریگیڈ کا، سو کالڈ کا. لیکن اگر آپ اجازت دیں تو ویسے جو جنہوں نے بات کہنی ہوتی وہ کیا جایا کرتے ہیں. فیض احمد فیض کا شعر ہے، متاع لوح قلم چھن گئے تو کیا غم ہے، کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں، زباں پہ مہر لگی ہے تو کیا، کہ رکھ دی ہے ہر ایک حلقہ زنجیر میں زبان میں. لیکن اس قسم کی کوئی ظلم و زیادتی ہو، میں اس کے حق میں نہیں ہوں. اور آپ اگر ایسی بات ہے، میں ضرور اگلی میری پارٹی کی کوئی میٹنگ ہوئی اسپوکس پرسنس کی پرائم منسٹر کی، میں آپ کا میسج ضرور کنوے کروں گا کہ آپ کو کنسرن ہے کہ یہ ہم اپنی جو مستقبل ہے نا اپنے بچوں کا، وہ اخلاقیات تباہ کر رہے ہیں. ہم اگر آج اس کا آواز اٹھائیں گے تو شاید 1-2 سال کے اندر ہم اس چیز کو روکنے میں کامیاب ہو جائیں. اگر اسی طریقے سے خاموش رہیں گے کہ آج گالی مصدق ملک صاحب کو پڑھ رہی ہے، آج ولید صاحب کو پڑھ رہی ہے، کل شرجیل کو پڑھ رہی تھی، تو پھر یہ سلسلہ چلے گا، پھر یہ رکے گا نہیں. اب دیکھیں، میں ایک بات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں. اب مثال کے طور پہ آپ نے بہت سے نام پی ٹی آئی کے افراد کے لیے، اور درست ہے ان پہ بہت سو پہ کیسز بھی ہیں اور ہوں گے بھی، اور کچھ گرفتار بھی رہے ہیں پھر بیل پہ، جس طرح سے اپوزیشن کے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. لیکن اب 2-3 نام جب آتے ہیں تو مجھے خود، کیونکہ میں ان کو پرسنلی بھی جانتا ہوں اور پروفیشنلی بھی، کیونکہ میں ایز اے لائر پیٹرولیم سیکٹر میں بھی کام کرتا ہوں پاور سیکٹر میں بھی اور کنسٹرکشن سیکٹر میں بھی، کچھ 1-2 ناموں پہ مجھے بھی بڑی حیرت ہوتی ہے. اور جب ان کو لیا جاتا ہے اور ایک ہی گردان دیا جاتا ہے دوسروں کے ساتھ، اور میں سوچتا ہوں گا کہ انہیں کیسا لگتا ہوگا، کیونکہ وہ اگر ان کے ہاتھ صاف ہیں. اور میں نام لے کے بتاتا ہوں، آپ نے رزاق داؤد صاحب کا نام لیا،
میں نہیں سمجھتا, میں ان کو جانتا ہوں اور پروفیشنلی بہت دیر سے جانتا ہوں. بہت اچھا میں ندیم بابر صاحب کو جانتا ہوں, رزاق میں نہیں دور سمجھتا کی جو کبھی اپنے آفس کو وہ ابیوز کریں گے فار پرسنل گین. نہیں سر, یا آپ کبھی اگر کیا ہوگا. لائر ہیں تو آپ کو یہ تو پتا ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کسی. جی میں جانتا ہوں, میں واٹر ریسورسز کے سینیٹر بننے کے فوراً بعد ہی واٹر ریسورسز کی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, سارے سینیٹرز پل پڑے اس پروجیکٹ کے اوپر, ڈیا میر بادشاہ کے اوپر. میں نے چیئرمین آف دا کمیٹی کو کہا, میں نے کہا اس کی جی آپ پلیز ذرا اس کی ڈاکیومنٹس منگوائیں. جو ڈاکیومنٹس آئے تو سارے چپ کر گئے, کیونکہ جتنی شفافیت سے وہ ہوا تھا, اور اس میں اگر 20 سٹیپس تھیں اس ایوارڈ میں, اس میں سے 18 سٹیپس پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں ہوئی تھی. صرف آخری دستخط ہوا تھا اس پہ. عمران خان نے جو کنٹینر کے اوپر سپیچز کی تھیں کہ آپ حکومت میں رہ کے جب کاروبار کرتے ہیں تو اس کے اوپر ان کے کیا باتیں تھیں, تو پھر شاید آپ کو کنفلکٹ آف انٹرسٹ ماننے میں یا سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی. جی تو سارے اپنے عہدوں سے مستعفی ہو گئے ہیں, کاروباری عہدوں سے جو رزاق صاحب ہیں. اور جی دوسری بات, جو کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا دنیا بھر میں جو اس کا قانون ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جی کسی معاملے پہ سرکاری ڈیسیجن ہونی ہے اس میں حصہ نہ لیں.